ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ بعض لوگوں نے صحیح البخاری کے ایک راوی جن کا نام ہے سید الفقہاء مفتی صحابہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بعض منکرین نے اعتراض بھی کیا ہے اور ان پر طعن بھی کیا ہے اور ان پر جرح بھی کی ہے۔ ایک رسالہ چھپا ہے منکرین حدیث کا، رسالہ ہے امام بخاری بحوالہ رسالہ البلاغ صفحہ نمبر 3، اور یہ اعتراض اسلام کے مجرم صفحہ نمبر 69 پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے، اور وہ جب چاہتے تھے حدیث گڑھ لیا کرتے تھے، اور انہوں نے بے شمار من گڑت حدیثیں لوگوں تک پہنچائی، اور یہی پر بس نہیں ہے بلکہ احناف کے بھی بہت بڑے جید عالم جن کا نام ہے سرفراز صفدر، ان کے بیٹے عبدالقدوس خان قارن نے یہ بات لکھی ہے کہ احناف میں سے عیسیٰ بن عبان نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں فلاں حدیث ہم نے نہیں لینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ نعوذ باللہ من ذالک غیر فقیہ ہیں، اور ان کی روایت قیاس کے خلاف ہونے کی وجہ سے متروک ہے، اور اس سے اور یہ اصول صرف خزائن السنن کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 اور عبدالقدوس خان نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس نے بھی اس اصول کا اشارہ ملا جیون حنفی کی طرف کیا ہے۔ ملا جیون حنفی نے نور الانوار صفحہ نمبر 183 مکتبہ رحمانیہ ہے، اور غدنی سٹریٹ اردو بازار لاہور مبحث بیان احوال الراوی، اس کے تحت ملا جیون حنفی کہتے ہیں وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ كَأَنَسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ إِنْ وَافَقَ حَدِيثُهُ عَمَلَ بِهِ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ يَتْرُكُ إِلَّا بِالضُّرُورَةِ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِالضُّرُورَةِ۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی راوی، بات توجہ سے سنیے، اگرچہ وہ ضبط بھی رکھنے والا ہو، اس کی عدالت بھی درست ہو، لیکن فقاہت نہ ہو، فقیہ نہ ہو، تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ قیاس کے خلاف ہو۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ انس و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس کی روایات، ان کی روایات کو نہیں لیا جائے گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں۔ اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کو قبول نہیں کرنا، اور پھر دعویٰ یہ ہو کہ میں نوکر صحابہ دا، آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے، موٹر سائیکلوں کے آگے لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں کے آگے لکھا ہوتا ہے، اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ کا۔ بعض لوگوں کو صحابہ کرام پر طعن کی وجہ سے کافر کہنے والے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں
لہذا اس وجہ سے ان کی روایتوں کو قبول نہیں کریں۔ اور یہی پر بس نہیں ہے، اسی طرح بہت ہی ان کی بڑی اصول کی کتاب جو ان کے نزدیک بڑا ہی درجہ رکھتی ہے اصول شاشی ہے۔ اصول شاشی کے صفحہ نمبر 15 پہ یہ بات لکھی ہے، وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الرُّوَاةِ هُمُ الْمَعْرُوفُونَ بِالْحِفْظِ بِالْعَدَالَةِ دُونَ الْاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى كَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مالك رضي الله تعالى عنه فَإِذَا صَحَّتْ رِوَايَةُ مِثْلِهَا عِندَكَ فَإِنْ وَافَقَ الْخَبْرُ الْقِيَاسَ فَلَا خِفَاءَ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ أَوْلَى۔ عبارت کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں دوسری قسم کے وہ راوی ہیں کہ جو حفظ میں بھی معروف ہیں، عدالت میں بھی معروف ہیں، لیکن ان میں اجتہاد کی صلاحیت موجود نہیں ہے اور فتوے کی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابی ہریرہ و انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذلک، جس طرح کے سیدنا ابو ہریرہ ہیں اور سیدنا انس بن مالک ہیں، تو آگے کہتے ہیں اگر ان کی روایت صرف ایک شرط کے ساتھ قبول ہے کہ جب ان کی مثل کوئی اور صحابی ان کی مثل روایت بیان کرے تو ان کی روایت قبول ہوگی اور قیاس کے مطابق ہوگی تو قبول ہوگی، ورنہ ان کی روایت کو رد کیا جائے گا۔ کیوں؟ کان العمل بالقیاس اولا، کیونکہ قیاس پر عمل کرنا اولا ہے۔ آگے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دین جو ہے عقل کا نام نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے قیاسوں کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں قیاسات ذکر کیے ہیں، تو میں بڑی شرم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے سامنے ان لوگوں کے قیاسوں کو بیان نہیں کر سکتا جو حدیث کی مخالفت میں انہوں نے بیان کی۔ اور اسی طرح یہی پر بس نہیں ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا، ان کو چاہیے کہ ان کی کتابوں سے یہ باتوں کو نکال دیا جائے، کیونکہ اس میں صحابہ کی توہین ہے۔ یعنی کہ دلیل گھر سے آ گئی کہ سیدنا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہنا یہ کیا ہے؟ صحابی کی توہین ہے۔ اور یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالی نے نور الانوار پر ایک جامع تعلیق لکھی ہے، 30 جلد صفحہ 245 سے لے کے 46 تک، با حوالہ فقہائے احناف تقریباً 18 کے قریب، انہوں نے 18 کے قریب فقہا کے حوالے درج کیے ہیں۔ فقہا کون سے؟ احناف کے فقہا 18 کے قریب۔ حنفیوں نے امام کائنات کے محبوب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 فقہائے احناف نے غیر فقیہ کا ایک ایک کا حوالہ درج کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے بڑی پیار، بڑی الفت اور محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ پیار کا تقاضا یہ ہے کہ نور الانوار میں اگر رسول لکھا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، جس طرح کہ علامہ انور شاہ کاشمیری نے کی ہے کہ یہ عبارت ویسے ہی نکالنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کتنے احناف نے 18 کے قریب حنفیوں نے اپنے امام کی بات کو ترجیح دی ہے، اس کو بڑا سمجھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ اور آج میں کہوں کہ فلاں بڑے امام صاحب ہیں جن کو آپ بڑے کہتے ہیں، وہ غیر فقیہ ہیں، ان کو غیر فقیہ کا مطلب ان کے دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو شاید پاکستان میں ہر چل مر جائے کہ ہمارے بڑے امام کی انہوں نے توہین کی ہے، اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ سیدنا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہا جائے اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں اور ان کے قلم اسی طرح چلتے رہیں۔ چلاؤ قلم ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ ہے، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو
حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، یہ بات بڑے حوالوں کے ساتھ ثابت ہیں کہ صحابہ کرام کے مفتی تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ آپ صحیح مسلم پڑھیں، صحابہ کرام سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، فاتحہ کو دل میں پڑھ۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے مفتی تھے، اور کئی حوالے درج ہیں۔ اور مجھے بتاؤ اگر سیدنا ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے تو ان کو مفتی بنانے کے لیے تیار تھا؟ کسی نے مفتی نہیں کہا۔ اور شبلی نعمانی نے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے 5346 احادیث مروی ہیں ان سے، 5346، اور جن کو 5346 روایات یاد ہوں صحابہ کرام سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، ان کو غیر فقیہ کہا جائے، اور جن سے ایک بھی روایت ثابت نہ ہو دین کے مسئلہ میں، چاہو ان کے مطابق 17 روایات ثابت ہیں، تو ان کو فقیہ کہا جائے، اور سیدنا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہا جائے۔ انصاف کی بات ہے؟ بالکل انصاف کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین ہے، اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی توہین کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، جو صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر طعن کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیونکہ رفع الیدین کی روایات ان سے، آمن بالجہر کی روایات ان سے، فاتحہ خلف الامام کی روایات ان سے، اور ان کو تکلیف ہوئی کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات باقی سند کو دیکھا جائے تو درست ہے، اور اب کیا کریں؟ تو انہوں نے اصول بنایا کہ یہ غیر فقیہ کی روایت قبول نہیں ہے، تاکہ یہ تمام مسئلے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ اور اصول بنانے سے صحابی کی فقاہت ختم ہوتی؟ کسی حنفی کا اصول بنانا صحابی کے خلاف، اور اگر کوئی پاکستان میں کوئی اور کام کرے، صحابہ کو گالی دے، کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، اور اپنے کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اور ڈاکٹر شبیر احمد صاحب نے، جو آپ کے سامنے میں نے پہلے حوالہ پیش کیا ہے، رسالہ البلاغ، اس کا حوالہ دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں حدیث کر لیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ رسالہ البلاغ کذاب آدمی کا ہے، یہ کون سا کوئی محدث ہے، یہ کون سا کوئی فقیہ ہے، بلکہ یہ کذاب آدمی ہے۔ میں اس کو دجال کہتا ہوں، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہنے کے لیے اپنی کتاب کو لکھتا ہے۔ حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2491 ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ جب گھر میں آیا کرتے تھے تو آپ کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے پریشان تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میری والدہ آپ کو گالیاں دیتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری والدہ کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دے گا۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ادھر سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ جو ہیں وہ اپنا لباس غسل کر رہی تھی۔ تو جب آواز آئی، کہا بچے 2 منٹ باہر ٹھہرو۔ غسل کر کے باہر نکلی تو انہوں نے کہا جو کلمہ تو نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ مجھ کو بھی پڑھا دیجیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2047 اور مسلم کی 2492 ہے، کہ فرماتے ہیں میں مسکین آدمی تھا،
اور پیٹ بھر کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، اور کبھی کبھار اگر آ جاتا تو بلکہ مہاجرین اور انصار یہ تمام لوگ جو تھے مسجد نبوی میں ہر وقت نہیں رہتے، تو میں مسجد نبوی میں رہتا تھا، کس لیے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور دیکھو، اور ایک دن اس طرح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس طرح کرے، ایک چادر بچھاؤ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے چادر بچھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو چادر بچھا کے آپ نے دعا کی ہے، اور فرمایا کہ آپ اس کو سینے سے لگا دیجئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگایا، اور سیدنا فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں نے محمد مصطفیٰ کی جو بھی حدیث سنی ہے اس کے بعد مجھے بھولی نہیں ہے۔ تو یہ تھی علم سے پیار، علم سے محبت، علم سے الفت۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہم میں سے رسول اللہ کے پاس زیادہ رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3836 ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر بھی بہت بڑے جید عالم تھے صحابہ اکرام میں سے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ آپ جو ہیں ہم میں سے سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجت الوداع کے موقع پر سیدنا ابو ہریرہ کو منادی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام تو اتنا پیار کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حدیث بیان کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق ابو ہریرہ تھا، ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے۔ اور طبقات ابن سعد کی 4 جلد صفحہ نمبر 232۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ التاریخ الکبیر میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں، اور جب بھی کوئی حدیث سنتا میں اس کو زبانی یاد کرتا۔ اور کتاب المعرفۃ والتاریخ کی 3 جلد صفحہ 161 پر یہ بات موجود ہے۔ تو کتنے دلائل ہیں، ہم باقی سبقوں میں باقی دلائل ذکر کریں گے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام ہے، ابو بکر صدیق کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ کا کیا مقام ہے، اور باقی صحابہ کرام کے ہاں کیا مقام ہے۔ اور جو کہ آج کے بعد حنفی لوگ اور ان کے علاوہ جو منکرین حدیث ہیں، اصل میں صمجھتا ہوں کہ شاید منکرین حدیث نے بھی انہی سے مواد لیا ہو، کیونکہ اگر ان کو بھی جرت ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک صحابی نہیں ہے، ہم باقی صحابہ کا بھی ذکر کریں گے کہ جن کو انہوں نے غیر فقیہ نہیں بلکہ بڑی بڑی بکواس کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے قبل موت آ جائے کہ ہم کسی صحابی کے اوپر جرح کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔